نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار عالما وفرح بها خلق الله بها ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ پاک سے خوف رکھنے والے لوگ وہ علماء ہیں کہ اس زمین پر اللہ پاک سے خوف رکھنے والے لوگ وہ علماء ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار عالما، جس نے کسی عالم کو دیکھا وفرح بہا، اور اس دیکھنے کی وجہ سے خوش ہوا، خلق اللہ بہا ملکن، تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے، یستغفر لہ الی یوم القیامہ، جو اس بندے کے لیے قیامت کے دن استغفار کرتا رہے گا۔ تو ایک عالم کو دیکھنے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام کہ اللہ پاک فرشتہ پیدا فرمائیں گے اور اس بندے کے لیے قیامت کے دن تک استغفار فرماتا رہے گا۔ علماء سے محبت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما لیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک کام کیا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ تو کہا کہ وہ کیا عمل ہے؟ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے تھے اور وہ نچلی سطح پہ تھے اور میں اوپر تھا، میں اوپر وضو فرما رہا تھا اور وہ نچلی سطح پہ وہ بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا میرے منہ کا پانی، میرے ہاتھوں کا پانی، میرے چہرے کا پانی، یہ پانی جائے گا اور اتنے بڑے امام وہ اپنے منہ پہ مارے گا، وہ اپنے اس سے وضو فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ تو ان کی بے ادبی ہے۔ تو میں وہاں سے اٹھا اور میں اس سے بھی آگے جا کے بیٹھ گیا، جو نچلی سطح تھی تو میں اس سے بھی دور جا کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے بندے سے اتنی محبت کی، چل تیرے بخشش کا فیصلہ ہوا، چل میں نے تجھے معاف کر دیا، چل جہنم سے خلاصی ہوگی، چل جنت کا حقدار بن جا۔ تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک طالب علم مدرسے میں علم سیکھنے کے لیے آیا اور کہا کہ میں یہاں پہ علم سیکھ لوں، تو جب اس مدرسے میں آئے تو وہاں پہ کچھ انتظامات نہیں تھے، تو یہ اپنا بستر لے کے واپس روانہ ہو رہا تھا۔ تو سامنے ایک یہودی کا اسٹور تھا، تو اس یہودی نے دیکھا کہ یہ طالب علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا تھا، اور یہ تو واپس روانہ ہو رہے۔ تو کہا کہ طالب علم، آپ تو علم سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ تو یہاں پہ علم نبوت کو سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ یہاں سے واپس روانہ ہو رہے۔ کہا کہ یہاں پہ کچھ انتظامات نہیں تھے تو میں اس لیے واپس روانہ ہو رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، آپ علم سیکھو، آپ کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ سارا میں اٹھاؤں گا۔ تو اس طالب علم نے وہاں سے قرآن مجید کو مکمل کیا تو سارا خرچہ یہودی اٹھاتا رہا۔ اس طالب العلم نے وہاں سے علم کیا تو سارا خرچہ یہودی اٹھاتا رہا۔ تو جب وہ عالم بنا، مفتی بنا، تو کہا کہ
میں نے تو علم مکمل کیا، لیکن تمہارے کتنے پیسے ہو گئے؟ کہا کہ نہیں چل، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ تو یہ واپس روانہ ہوا۔ جب اپنے والدین کے پاس آیا تو اس کے والدین نے کہا کہ بیٹا کہ تمہاری شادی ہو جائے، تم نے علم مکمل کیا، اب تمہاری شادی ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، حج کے ایام میں سب سے پہلے حج کر لوں تو اس کے بعد میری شادی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ حج کے ایام تھے، میں حج کے لیے روانہ ہوا، تو جب میں حج میں داخل ہوا تو میں نے اس یہودی کو بھی حج میں دیکھا، میں نے اس یہودی کو حجر اسود میں دیکھا جہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا فرماتے تھے، میں نے اس یہودی کو حتیم میں دیکھا جہاں پہ میرے اور آپ کے نبی آرام کیا فرماتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو وہی یہودی ہے جس نے میرے اوپر قرآن کو مکمل کیا، جس نے میرے اوپر علم حاصل کیا، یہ تو وہی یہودی ہے۔ علم تو اللہ نے اس کو سکھایا، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، یہ تو وہی یہودی ہے۔ تو کہا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم وہی یہودی نہیں ہو؟ کہا کہ ہاں میں تو وہی یہودی ہوں۔ کہا کہ یہاں پہ تو یہودیوں کا داخلہ تو بند ہے، تو آپ کس طرح یہاں پہ داخل ہوئے؟ کہا کہ بات تمہاری صحیح ہے، یہاں پہ یہودیوں کا داخلہ تو بند ہے، لیکن اس قرآن کی برکت سے، اس علم کی برکت سے جو میں نے آپ کے اوپر علم حاصل کیا، تو کل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کہا کہ تم تو یہودی ہو، لیکن تمہارا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھا ہوئے، تم کب تک یہودی رہے گا؟ تو میں صبح کو اٹھا تو میں نے اپنی اہلیہ کو خواب سنایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہوئے، تو میری اہلیہ نے بھی کہا کہ میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھا ہوئے۔ ہمارے خاندان کے 16 افراد نے یہ خواب دیکھا اور 16 کے 16 مسلمان ہوئے اور 16 کے 16 آج آپ کے سامنے حج میں ہے۔ تو اس یہودی نے طالب علم کے ساتھ محبت کیا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کہا کہ تمہارا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھا ہوئے، تو جنت کا لائق ہو گیا کہ تم نے اس پر علم حاصل کیا، اس کے ساتھ محبت کیا، تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ تو بھائیو، ہم بھی اپنے علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں کہ ہم اپنے علماء سے محبت کا اظہار وہ کر لیں۔ آج ہم دیکھیں اس دور حاضرہ کے اندر دیکھیں کہ آج ہماری محبت علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے، یہ ہم اور آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ مدد کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کل کے لیے ہمارا حشر علماء کے ساتھ ہو، صلحاء کے ساتھ ہو، تو کل قیامت کے دن ہم سب بھی علماء کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔